अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, बिल्कुल खुश है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बड़े हालात व वाक़यात में बड़ी तब्दीली आ रही है। जैसे कि आज फ़ाइज़ ईसा का अचानक अदालत में पेश होना एक बड़ा अनोखा वाक़या है। और फिर सियासी हवाले से कोई हलचल की बात की जाए तो अख्तर मेंगल की अलहदगी बड़ी अहम पेशरफ्त है, बहुत अहम पेशरफ्त है। और फिर अगर बैरून हवाले से, सरहदों के हवाले से देखा जाए तो उसमें इंडिया के कर्नल समेत 20 फ़ौजी, बहुत बड़ी तादाद है, 20 फ़ौजियों को चाइना की तरफ से मारा गया है। और ये बहुत बड़ी ख़बर है और इसमें फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसी दौरान हमारी सियासी और सरहदी हालात के वजह से हमारे आर्मी की कोर कमांड कॉन्फ्रेंस भी अभी हुई है। कोर कमांड कॉन्फ्रेंस भी इन वाक़यात के बाद। अब दोस्तों ये देखना, पहली बात तो ये है कि ये जो फ़ाइज़ ईसा वाला केस है ना, इसमें तो उन्होंने आज कह दिया है कि जी देखें, मेरी बीवी भी बोलना चाहती है, वीडियो लिंक से बोलना चाहती है, उसको मौका दिया जाए। अभी इसका उन्होंने कल फैसला करना है कि मौका देना है या नहीं देना। फिर उन्होंने हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कल पूछा था फ़रोग नसीम से कि भाई केस हम FBI को भेज दें, इनकम टैक्स वालों को। तो उन्होंने, फ़रोग नसीम ने कहा जी कि आज आके कहा कि भेज दें, जबकि फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जी ऐसा ना करें, आप इसका फ़ैसला करें, ठीक है। और ये वैसे भी आप देखें, जब से ये केस लगा हुआ है सारी ऑब्ज़र्वेशन ये आई है, अब तक की यही ऑब्ज़र्वेशन आई है, सिवाय कल के दिन को छोड़ के और आज के दिन को छोड़ के, कि इस रेफरेंस में खामियां हैं और ये रेफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। और इन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये रेफरेंस खारिज होता है तो फिर हुकूमत को भी घर जाना पड़ेगा। ये भी जस्टिस बाकर और मुनीब और सैयद मंसूर अली शाह ने ऐसी ऑब्ज़र्वेशन दी है मुख्तलिफ़ किस्म की। तो ये बहुत बड़ी बात थी और अब कल तक के लिए उन्हें रखा गया है। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्वेशन आज दिया था बंदियाल साहब ने। अचानक ही ये टर्न है, वैसे टर्न है मेरे हिसाब से, कि जी हम FBI को जो है ना ये केस भेज देते हैं। ये FBI का केस ही नहीं है। फिर ये 2-3 महीने लटकाए रखेंगे कि FBI क्या रिपोर्ट देती है कि जी इन्होंने कोई इनकम टैक्स इनकी बीवी ने दिया है, नहीं दिया, और क्या मसला है। मेन मसला तो ये है, जो ऑब्ज़र्वेशन वो दे चुके हैं वो काफ़ी है कि जनाब ये फ़ाइज़ ईसा साहब कोई पाबंद नहीं थे कि अपनी बीवी की जायदादों की तफसील बताते, वो पाबंद नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। हाँ, MNA MPA के लिए कानून है, MNA और MPA के लिए कानून है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में 1976 में उनका कानून है, लेकिन इसका हवाले से कोई कानून ही नहीं है। तो जब ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि कानून नहीं है तो रेफरेंस इधर ख़त्म होना चाहिए। मेरी तो ये बतौर वकील ये राय है कि इधर ही ये रेफरेंस ख़त्म होना चाहिए। इसको मज़ीद आगे जो है ना, इसकी ब्रांचेस नहीं खुलनी चाहिए। उसकी ज़रूरत ही क्या है? उसकी ज़रूरत यह है, किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की, किसी ने इस्तदा नहीं की। इस्तदा है कि जी रेफरेंस खारिज किया जाए या ना किया जाए। अब एक दरमियानी रास्ता बीच में से निकाला जा रहा है। मेरे ख्याल में कि ये कोई इसको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी और इस सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो कल जो है इस रेफरेंस का यहाँ पे फैसला करे अपनी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक। फिर दोस्तों आपको ये, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का बहुत बड़ा, इंडिया को सेटबैक पहुँचा है और मोदी जो है बड़ा शर्मिंदा होता फिर रहा है। पहले उन्होंने चाइना की आर्मी ने उनको किकें और जूते और लातें मारी हैं और अब उनके 20 फ़ौजी कर्नल समेत जो है वो उड़ा दिए हैं। ये तो बाकायदा जंग का आगाज़ होता है। तो ये तो बाकायदा जंग का आगाज़ होता है। तो उसके लिए भी लेकिन मोदी सरकार जो है ना कुछ नहीं कर पा रही। तो उसके लिए अब ख़तरा ये है कि वो उधर से हज़ीमत उठाने के लिए मोदी ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए कोई ना कोई स्ट्राइक हमारे ऊपर वो कर सकता है।
ہمارے اوپر کوئی چھوٹا موٹا حملہ کر سکتا ہے، اور کر رہا ہے، روز ہی کوئی نہ کوئی سیکٹر میں وہ ایسے ڈز کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کسی نہ کسی سیکٹر میں۔ تو یہ ایسے حالات ہیں بین الاقوامی طور پہ۔ یہ عقل مندی تو نہیں ہے کہ نیپال کے ساتھ بھی انڈیا نے پنگا لے لیا ہے، چائنا کے ساتھ لے لیا ہے، بنگلہ دیش بھی ناراض ہے، پاکستان تو پہلے ہی اس کا دشمن ہے، تو کوئی وہ لیکن یہ ایسا وہ کرے گا نہیں۔ اب رہا اختر مینگل کا، تو یہ دوستو آج کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ اختر مینگل صاحب والی جو پروگرس ہے نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اب اس میں ابھی یہ صرف افواہیں اڑ رہی ہیں کہ جو پیر پگاڑا گروپ ہے وہ بھی ایک دو دن میں یہ ان کے ساتھ اپنا الائنس ختم کرنے والے ہیں۔ 3 سیٹیں ان بھی قومی اسمبلی میں ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 سیٹیں ان کی اسمبلی میں ان کی ہیں، 2 بلوچستان کے آزاد ہیں، وہ بھی ان کے ہیں، تو یہ ایک قسم کے 6 ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ایسا ماحول ہو گیا، اور اوپر سے میں آپ کو یہ اور گڈ نیوز دے دوں کہ رانا ثناء اللہ نے اپنے پہلا اس میں جو انٹرویو لیے گیا ہے ان میں کہا گیا ہے کہ جی اب کوئی نون لیگ کچھ کرے گی، تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم عدم اعتماد اس کے اوپر کریں گے۔ اور ان حالات میں دوستو یہ کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے، تو اب بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہ پہلے بھی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار دلایا ہے، ورنہ تو وہ ہار چکا تھا، تو اب ہم یہ سارے لوگ امید کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر جانبدار رہے گی، اور غیر جانبدار رہ کے اس سیاسی عمل کو جو ہے نا سیاستدانوں تک ان کو کرنے دیں، جیسے بھی وہ کرتے ہیں۔ کوئی آتا ہے، کوئی نہیں آتا، کسی کے عدم اعتماد ہوتی ہے نہ ہوتی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یقین کریں یہی ایک واحد راستہ ہے رسپیکٹ والا یہی راستہ ہے کہ جو ایلیگیشن لگتی ہیں اور پھر دھڑلے سے لگ رہی ہوتی ہیں۔ اب آج اتفاق سے کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے، اتفاق سے ہی آج اختر مینگل صاحب نے علیحدگی اختیار کی ہے، لیکن سارے لوگ اس کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بطور نیوٹرل یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل سیاسی عمل سے علیحدہ رہے، اور اپنی وہ پیشہ ورانہ جو سرگرمی ہیں وہ جاری رکھیں، اور انڈیا جو ہمارے اوپر گندی نظر سے میلی نظر سے دیکھ رہا ہے تو ادھر اپنی توجہ دیں، اور سیاستدانوں کو اپنا عمل کرنے دیں۔ یہ جمہوری عمل ہے، اگر ایک عدم اعتماد مسلم لیگ نون والے لاتے ہیں تو یہ ایک جمہوری عمل ہے، جمہوری پروسیس ہے، اس سے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، نہ اس کی کسی کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کرنی چاہیے، نہ کسی کو منع کرنا چاہیے۔ منع بھی نہ کریں، سپورٹ نہ کریں، تاکہ یہ سیاستدان اپنا کھیل کھیلیں، اور ان کا جو ہے نا وہ ABC سے لے کے XYZ تک کا ایک مکمل پروسیس یہ کریں، تاکہ یہ سیکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آج کی کچھ اپڈیٹ ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، اور یہ اب جو ایسی اختر مینگل والی اپڈیٹ ہے یہ ایسی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر 2 3 4 گھنٹے میں صورتحال بدلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور بدلتی ہے صورت بالکل واضح لگ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت شاید ہی یہ بجٹ مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ اگر رہے تو یہ بجٹ بھی پاس نہیں کروا سکتی۔ یہ اس حد تک یہ کریٹیکل چیز آ گئی ہے کہ یہ بجٹ بھی پاس نہیں ہو سکتا، اور جب بجٹ پاس نہیں ہو سکتا تو حکومت نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں عمران خان کو مشورہ دینے والے یہ بھی مشورہ دیں گے کہ اب آپ نئے الیکشن کا اعلان کروا دیں، عزت سے نئے الیکشن کا اعلان کروا دیں۔ اختر مینگل نے آج جو ان کو بڑی زبردست جو ہے نا خبر دی ہے، اور انہوں نے کانوں کان کسی میڈیا والوں کو بھی خبر نہیں ہونے دی، کیونکہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے PTI سے علیحدہ ہونا ہے۔ اور پہلے اگر وہ اعلان کر دیتے تو پھر ادھر ادھر دائیں بائیں سے نا دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے پہلے پڑا ہے، جیسے MQM کے اوپر پڑا ہے، پہلے کاف لیگ کے اوپر پڑا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے کہ تقریر کے دوران ہی کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، تو اچانک ہی انہوں نے کہا جی کہ میں اب باقاعدہ ریگولر اعلان کرتا ہوں، اور PTI سے اس لیے علیحدہ ہوتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ایک بھی پورا نہیں کیا، اس لیے جھنڈے والی گاڑی میں پھرنا اور مسائل کا حل نہ ہونا یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے میں PTI سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ تو دوستو PTI کے اندر خود بڑی کھلبلی مچ گئی ہے،
اور وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ کیا کریں، کیونکہ وہ پہلے بھی کنارے پہ کھڑے تھے، بالکل کنارے پہ کھڑے تھے، اور ان کو دائیں بائیں کی سپورٹ نہ ہو تو کنارے پہ گئے، وہ تو تھے ہی نہیں، ان کو تو لایا گیا نا زبردستی۔ آج بھی اسحاق ڈار کا بیان آیا کہ مسلم لیگ نون 135 سیٹیں جیت چکی تھی، اب مسلم لیگ نون کی 84 سیٹیں وہ بنا کے کھڑے ہیں۔ 135 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت چکی تھی، اور یہ بعد میں سارے یہ گیم کو جو ہے نا گڑبڑ کی گئی ہے دوستوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو مزید فریش اپڈیٹ کے لیے آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ آج کے میں نے تجزیہ اور اپڈیٹ آپ کے سامنے پیش کی، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تھینک یو فار میسیجنگ، فار شیئرنگ، فار سبسکرائبنگ۔